الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. واعلموا انما اموالكم واولادكم فتنة وان الله عنده اجر عظيم. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم الهمني رشدي واعذني من شرور نفسي. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمین یا رب العالمین. حضرات محترم اوریا مقبول جان صاحب کے خطاب کے بعد کچھ بھی کہنا ایک اعتبار سے گستاخی اور جسارت کے ذہن میں آئے گا. آپ کا ولولہ انگیز خطاب ہم سب کے لیے ہی اس میں بہت کچھ مواد تھا ایمان کو جلا بخشنے کے حوالے سے. آج چونکہ 11 اگست ہے اور آج کی تقریب اصل میں وہ 14 اگست چونکہ پاکستان کے قیام کا دن ہے اسی نسبت سے یہ تقریب منعقد کی جا رہی ہے. پاکستان کو بنے ہوئے 70 سال ہو گئے ہیں، یعنی 14 اگست کو 70 سال مکمل ہو جائیں گے. یہ حساب جو ہم کرتے ہیں یہ شمسی تقویم کے اعتبار سے ہے، اور جو اسلامی تقویم ہے قمری تقویم اس کے مطابق 72 برس پورے ہو چکے ہیں. گزشتہ رمضان میں یہ جو رمضان گزرا ہے اس کی 27ویں تاریخ کو 72 سال پورے ہو گئے. واحد ملک جو اسلام کے نام پر بنا پوری دنیا میں وہ پاکستان ہے، جیسے کہ ذکر ابھی کیا اور یہ مقبول جان صاحب نے. اور یہ ملک ہمیں اللہ کی تائید غیبی تائید سے ملا ہے. ایک بہت بڑی حقیقت ہے، اس وقت تو ہمارے نوجوانوں کو کاٹ دیا گیا ہے اپنی تاریخ سے، اپنے کلچر سے. اقبال نے تو توجہ دلائی تھی کہ کبھی یا نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا. وہ تو بڑا زور دیتے تھے کہ اپنی تاریخ کو پڑھو. آج مسلمان نوجوان یہ سمجھ رہا ہے کہ شاید مسلمانوں کے لیے صرف پستی اور زوال اور انحطاط ہی ان کا مقدر ہے. یہ مسلمان 7.5 صدیوں تک مسلسل سپریم پاور اور ارتھ رہے ہیں، مسلسل. اور پھر کچھ بیچ میں وقفہ آیا اور پھر دوبارہ پھر عروج ترکان عثمانی کا، وہ بھی کئی صدیوں پر محیط تھا. تو آج کا مسلمان جو ہے وہ اسلام سے بھی دور ہے، اپنی تاریخ سے بھی کٹا ہوا ہے. پاکستان ہماری دعاؤں کے نتیجے میں حاصل ہوا تھا. یہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے کہ یہ معجزانہ تائید تھی اللہ کی کہ پاکستان بنا، ورنہ آپ سب کو معلوم ہے کہ انگریز بھی پاکستان کا مخالف تھا اور ہندو بھی مخالف تھا. اور تقسیم کے وقت جو حالات تھے مسلمان بہت ہی کسب پرسی کے عالم میں تھے. انگریز حاکم تھا، اس نے حکومت جو ہے وہ مسلمانوں سے چھینی تھی، لہٰذا اس نے مسلمان کو دبایا اور ہندو کو اٹھایا. ڈیوائیڈ اینڈ رول پالیسی جو اختیار کی ہے اس نے. یہ بھی آپ کو معلوم ہوگا کہ کئی صدیاں مسلمانوں نے، اور اندرا گاندھی نے بھی کہا تھا کہ 800 سالہ غلامی کا بدلہ ہم نے اتارا ہے. جب وہ ہمیں انڈیا کے ہاتھوں ذلت آمیز شکست ہوئی تھی، 800 سالہ غلامی کا جو ہے وہ بدلہ اتارا ہے. لیکن یہ حقیقت ہے کہ ہندو بڑے مطمئن تھے، مسلمان جو بھی تھے حکمران جیسے بھی تھے، نیچے شرعی عدالتیں قائم تھیں، امن و امان تھا، کوئی شکایت نہیں تھی.
اور وہ بڑا گولڈن ایرا شمار ہوتا ہے بر صغیر کا، جب مسلمان یہاں حکمران رہے ہیں، اور آ کر جو ہے انگریز نے ان سے حکومت چھینی ہے۔ اور اس سے پہلے اوپر کی سطح پر تو بادشاہت تھی، لیکن نیچے قضاء اور افتاء پورا شرعی نظام تھا، سارے فیصلے اسی شرعی نظام کے مطابق ہوا کرتے تھے، ٹوٹل امن و امان تھا۔ جیسے ابھی مثال دے رہے تھے اوریا مقبول جان صاحب کہ وہ شریعت جب نازل کی ہے طالبان افغانستان نے، ملا عمر کے ساتھیوں نے، تو حقیقت یہ ہے، جو کہ میں بھی عینی گواہ ہوں جیسے یہ عینی گواہ ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے طالبان کے دور میں 2 مرتبہ جانے کا موقع ملا، اور جو شخص بھی وہاں سے آیا وہ یہ کہتا ہوا آیا کہ دور خلافت راشدہ کی یاد تازہ ہو گئی، یہ برکت تھی۔ بہرکیف انگریز پاکستان کا مخالف، ہندو مخالف، مسلمان کو دبا دیا گیا تھا۔ میں نے ابھی جو آیات پڑھی ہے سورہ انفال کی، اس میں ایسے لگتا ہے کہ جیسے تحریک پاکستان کا ذکر ہے اور قیام پاکستان ہی کی بات ہو رہی ہے۔ میں اس کا ترجمہ بھی آپ کے سامنے رکھوں گا۔ پاکستان بن کیسے گیا؟ انگریز حاکم تھا وہ پاکستان کے خلاف، ہندو بہت آگے تعلیم میں آگے، تجارت میں آگے، سیاست میں آگے، میجورٹی اسی کی تھی۔ گاندھی نے کہا تھا کہ میری لاش پر ہی پاکستان بن سکتا ہے۔ پھر پاکستان کیسے بن گیا؟ بلکہ حقیقت تو یہ ہے، مسلم لیگ جو بنی تھی وہ سب کو معلوم ہے، جو بھی تاریخ کے جاننے والے ہیں، وہ نوابوں کی جماعت تھی، کوئی سیاسی جماعت تو تھی ہی نہیں۔ چنانچہ قائد اعظم تو بالکل مایوس ہو کر واپس انگلینڈ چلے گئے تھے۔ دوبارہ بلا کر لانے والا کون تھا؟ علامہ اقبال۔ اور پھر انہوں نے نظریہ پاکستان دیا، اور تحریک پاکستان اب سیاست کی بجائے تحریک چلی ہے۔ اس تحریک کے نتیجے میں یہ پاکستان بنا، اور اللہ تعالیٰ کی غیبی تائید تھی۔ جو آیات میں نے تلاوت کی ہے میں ان کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، اور اس کی تمہید کے طور پر سورہ انبیاء کی ایک آیت ہے کہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ، ہم نے نازل کر دی ہے، پوری نوع انسانی سے خطاب ہے، تمہاری طرف اے بنی نوع انسان، ہم نے تمہاری طرف ایک کتاب نازل کر دی ہے جس میں تمہارا ذکر موجود ہے۔ اس کا ایک ترجمہ یہ بھی ہے فیہ ذکرکم، کہ تمہارے حصے کی یاد دہانی، ذکر اس کے اندر ہے۔ ہر شخص جو ہے وہ اگر اس کو توجہ سے پڑھے گا تو اللہ یاد آئے گا اسے، چاہے کسی بھی مزاج کا ہو، کسی بھی طبقے سے تعلق رکھتا ہو۔ اور اسی میں ایک ترجمہ یہ بھی کیا گیا کہ تمہارا ذکر بھی موجود ہے۔ اور یہ حقیقت ہے کہ سابقہ امتوں کا ذکر بھی موجود ہے، ہر قسم کی انسانی پرسنالٹی کا ذکر بھی موجود ہے قرآن مجید میں۔ اور اس طریقے سے ہر شخص اگر پورے قرآن کو پڑھے گا تو کہیں نہ کہیں اسے اپنی تصویر نظر آئے گی کہ یہ میری بات ہو رہی۔ فیہ ذکرکم کا ایک مفہوم یہ بھی بیان کیا گیا۔ تو سورہ انفال کی یہ 2-3 آیات ہیں جس میں لگتا ہے کہ پاکستان ہی کا ذکر ہو رہا ہے۔ فرمایا وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ، ذرا یاد کرو اس وقت کو کہ جب تم تعداد میں کم تھے، مائنورٹی میں تھے۔ قلیل کیا ہے؟ مائنورٹی۔ مسلمان مائنورٹی میں ہے، میجورٹی میں کون ہے؟ ہندو ہے۔ حکمران کون ہے؟ انگریز ہے، اور وہ دونوں نہیں چاہتے کہ پاکستان بنے، اور تم اقلیت میں ہو، تمہاری کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ مستضعفون فی الارض، تمہیں زمین میں دبا لیا گیا تھا، کمزور کیا گیا۔ ہندو جو ہے وہ تعلیم میں بھی آگے تھا، سرکاری ملازمتوں میں بھی آگے تھا، بزنس میں بھی آگے تھا، انگریز اس کو سپورٹ کر رہا تھا۔ مسلمانوں کو دبایا جا رہا تھا کیونکہ انگریز کو اندیشہ تھا کہ مسلمان ہی دوبارہ اپنی حکومت کے لیے نہ کھڑے ہو جائیں حاصل کرنے کے لیے۔ مستضعفون فی الارض، مسلمان پست حالت میں تھا اور اسے قوت کے زور سے دبا دیا گیا تھا۔ تخافون ان یتخطفکم الناس، اور تمہیں اندیشہ ہوا کہ لوگ تمہیں اچک لے جائیں گے۔ آج کا مسلمان، جیسے میں نے عرض کیا، نوجوان، وہ اپنی تاریخ سے بہت دور کر دیا گیا ہے، لیکن شاید کچھ یاد ہو کہ اسی زمانے میں شودی اور سنگٹن کی تحریکیں ہندوؤں نے شروع کی تھی۔ مقصد کیا تھا اور پیچھے فلسفہ یہ تھا اس تحریک کے کہ اس وقت جو مسلمان انڈیا میں، انڈین سب کانٹیننٹ میں موجود ہے،
باہر سے آنے والے تو گنتی کے چند تھے، باقی تو سب یہی کے لوکل لوگ ہیں جو کسی نہ کسی بڑے ولی اللہ کے ہاتھ پر بیعت کر کے پورے قبیلے مسلمان ہو گئے ہیں۔ اور علم دین تو یہاں پر بہت ہی کم ہے، اپنے ان لوگوں کو واپس ریکلیم کیا جائے، شودی اور سنگٹن کی تحریکیں، ذرا ہم کوشش کریں گے تو یہ واپس ہندو مت میں آ جائیں گے اور اسلام کا ٹنٹا ہی مکا دیا جائے۔ یہ تحریکیں شروع ہو گئی تھیں اور میوات کے علاقے میں بڑی کامیابی سے ان کو جو ہے ملی ہے ہندوؤں کو اس تحریک میں، اور مسلمان بڑی تیزی سے واپس جو ہے ہندو مت کی طرف جا رہے تھے۔ اور اسی بات کو روکنے کے لیے مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے، جو تبلیغی جماعت کے بانی ہیں، انہوں نے یہ میکانزم بنایا تھا کہ لوگوں کو قریب لایا جائے، اچھی اچھی باتیں بتائی جائیں، خیر کی باتیں بتائی جائیں۔ بلکہ وہ کرتے یہ تھے، میوات کے علاقے سے لوگ آتے تھے اور دہلی میں ملازمت کے لیے آتے تھے، مزدوری کے لیے آتے تھے، تو وہ ان لوگوں کو بلا دیتے تھے، تمہیں دہاڑی کتنی مل رہی ہے؟ 1 آنا یا 2 آنے، اس وقت یہ بھی بہت ہوتا تھا۔ یہ دہاڑی میں تمہیں دوں گا، تم آؤ اور دین سیکھو میرے پاس۔ اب انہیں پیار سے بٹھایا ہے، ان کو سمجھایا ہے، دین کی بنیادی باتیں بتائی ہیں۔ میوات کے علاقے میں والد محترم بتاتے ہیں کہ اس وقت حال یہ تھا کہ جب نکاح ہوتا تھا، شادی ہوتی تھی، تو نکاح مولوی صاحب بھی پڑھاتے تھے اور پھیرے بھی لگوائے جاتے تھے، جیسے کہ ہندوؤں کے ہاں تصور ہے۔ تو وہ پہلے ہی بہت زیادہ ہندو مت کے قریب تھے اور بڑی تیزی سے واپس کنورژن ہو رہی تھی۔ اور یہ ہے کیفیت جب کہ پاکستان بنا ہے، تحریک پاکستان چلی ہے۔ بالکل یہ الفاظ جو ہیں 100% صادق آ رہے ہیں۔ اذ انتم قلیل مستضعفون فی الارض تخافون ان یتخطفکم الناس فآواکم، تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں ٹھکانہ عطا کر دیا، ایک بہترین پناہ گاہ عطا کر دی۔ انگریز اور ہندو تمہارے خلاف سازش میں لگے ہوئے تھے، اللہ نے ایک بہترین پناہ گاہ دے دی پاکستان کی شکل میں۔ ویسے یہ آیات اصلاً مکے کے مسلمانوں کے لیے ہے، جن کے لیے مدینہ پناہ گاہ بن گیا تھا، لیکن بالکل 100% صادق آ رہی ہے ہماری کیفیت کے اوپر، مسلمانان بر صغیر، خاص طور پر پاکستان کے بارے میں۔ آگے فرمایا فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ، اللہ نے تمہیں ٹھکانہ بھی عطا کیا اور اپنی خاص نصرت سے تمہاری مدد کی، تائید کی، ہر طرح کے تمہیں وسائل دے دیے۔ پاکستان میں آپ کو معلوم ہے کہ ہر طرح کے وسائل ہیں، ہر طرح کے موسم ہیں، ہر طرح کے پھل ہیں، ہر طرح کی سبزیاں ہیں، اور تو اور منرل دولت، اس کا تو کوئی حساب ہی نہیں ہے، جس کو ہم ٹیپ ہی نہیں کر سکے اب تک۔ تمام وسائل سے مالا مال ایک بہترین خطہ، بلکہ 2 خطے دیے تھے۔ لعلکم تشکرون، یہ سب کچھ اللہ نے احسان کیا کس لیے؟ تاکہ تم شکر بجا لاؤ اللہ کا۔ یہاں کھڑے ہو کے ہمیں دیکھنا ہے کہ آج 70 یا 72 سال کے بعد ہم کہاں کھڑے ہیں۔ اسلام اس ملک میں رتی بھر بھی نہیں آیا۔ کلمہ طیبہ کے وعدے پر اور اس نعرے پر ہم نے یہ ملک حاصل کیا تھا، اور جس کا لازمی منطقی نتیجہ کیا ہونا چاہیے تھا کہ پاکستان بننے کے فوراً بعد انگریز کے قوانین کو جوتی کی نوک پر رکھتے، بلکہ پاؤں تلے مسل دیتے، اور اللہ کے دین کو اس سرزمین پر جو اللہ نے عطا کی ہے قائم اور غالب کرتے۔ آج 70-72 سال بعد بھی آج ہم وہی کھڑے ہیں جہاں انگریز کے دور میں تھے۔ اسلامی نظام کے اعتبار سے بات کر رہا ہوں، ٹوٹل نظام ہمارا وہی غیر اسلامی ہے، پورا نظام حکومت وہی اسی پیٹرن پر چل رہا ہے جو انگریز چھوڑ کر گیا تھا۔ ہمارا عدالتی نظام انگریز کا دیا ہوا ہے، ہمارا معاشی نظام طاغوتی ہے، سود پر بیسڈ ہے، اللہ اور رسول کے خلاف اعلان جنگ، اللہ اور رسول کی طرف سے بغاوت۔ ہمارا اس وقت جو آئلی قوانین ہے وہ بھی غیر اسلامی ہے۔ ہمارا معاشرتی اسٹرکچر اور اس میں شیطنت کس طرح گھسی ہوئی ہے کہ شیطان کا کام کیا ہے؟ یأمرکم بالفحشاء، وہ تمہیں دھکیلتا ہے فحاشی کی طرف اور یانی کی طرف۔ 100% جو ہم شیطانی نظام کو لے کر چل رہے ہیں، اور
اور 70-72 سال ہو گئے ہیں اس مقام پر کھڑے ہیں. ہونا کیا چاہیے تھا، ہوا کیا ہے؟ چنانچہ ہم اللہ کے عذاب کی زد میں ہے، یہ بات سمجھ لیجئے. اصولی طور پر خوش توقعات رکھنا بھی اچھی بات ہے، لیکن حقائق کا مواجہہ کرنا یہ بہت ضروری ہے. لعلکم تشکرون، اللہ نے احسان کیا تھا تاکہ تم شکر بجا لاؤ. شکر کا تقاضا یہ تھا کہ سب سے پہلے اللہ کے دین کو قائم کرتے. مجھے سہولت ہے کہ اوریہ مقبول جان صاحب یہاں بیٹھے ہیں اور میں ان کا بہت شکر گزار بھی ہوں، بلکہ احسان مند ہوں کہ انہوں نے تاریخ کے وہ گمشدہ اوراق جو ہیں نکال کر ہمیں بتائے ہیں کہ قائد اعظم انہوں نے اپنا وعدہ پورا کیا تھا. اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ خلافت راشدہ کا تصور رکھتے تھے. چنانچہ انہوں نے پاکستان بننے کے فوراً بعد وہ ادارہ قائم کیا تھا، ریکنسٹرکشن آف اسلامک سسٹم، ڈپارٹمنٹ آف اسلامک ریکنسٹرکشن. پورے نظام کو اب انگریز کا نظام ختم کرنا ہے، پورا نظام اسلامک بنانا ہے. اور عالم اسلام کی ایک بہت بڑی شخصیت، علمی شخصیت علامہ اسد، انہیں اس کام پر ڈپیوٹ کیا تھا کہ وہ یہ ہمارا یہ معاملہ کریں کہ ہم اسلامک سسٹم یہاں پر پورے کا پورا رائج کریں. اور انہی کی گواہی یہ ہے کہ انہوں نے کام شروع کر دیا اور قائد اعظم کو مشورہ یہ دیا کہ سب سے پہلے میں ایجوکیشن سسٹم تعلیمی نظام کو ایڈریس کروں گا. اور ساتھ ہی یہ مشورہ بھی دیا تھا کہ جب تک ہمارا اسلامی نظام تعلیم رائج نہیں ہو جاتا آپ اسکولوں اور کالجوں کو بند کر دیں. یہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہے. چنانچہ یہ کام انہوں نے شروع کر دیا تھا. قائد اعظم کی وہ تقریر بھی محفوظ ہے، 100 سے زیادہ ان کے بیانات جو ہیں ریکارڈ پر ہیں، جس میں صاف نظر آتا ہے کہ وہ اسلامک سسٹم چاہتے تھے، پورا ریاستی نظام ٹوٹلی اسلامک ہو جائے. چنانچہ انہوں نے اسٹیٹ بینک پشاور کا، اس کی بلڈنگ جو ہے وہ تعمیر ہوئی اور اس کا افتتاح کر رہے تھے قائد اعظم رحمہ اللہ. اور وہاں انہوں نے جو تقریر کی وہ کیا تھی کہ مغرب کے اس سودی نظام نے پوری دنیا کو فتنہ و فساد کے سوا کچھ نہیں دیا. مسلمانوں کا اپنا ایک معاشی نظام ہے، اور میں بڑی دلچسپی سے دیکھوں گا کہ ہم اپنے اسلامی تعلیمات کی بنیاد پر، اسلامی معاشی تعلیمات کی بنیاد پر اپنا سسٹم ڈیولپ کریں. سود کی ٹوٹل نیگیشن، اس کی جگہ اسلامی معیشت، یہ قائد اعظم جو ہے ریکارڈ پر ہیں. لیکن اس کے بعد کیا ہوا؟ پھر اس کے بعد چراغوں میں روشنی نہ رہی. اور آج ہم اس جگہ کھڑے ہیں کہ اللہ کے عذاب کی زد میں ہیں، اور ہمیں بھولنا نہیں چاہیے. میں نے محسوس کیا ہے کہ ہم بحیثیت قوم بھول چکے ہیں کہ ہمارا ایک بازو ہی نہیں، یوں کہنا چاہیے کہ آدھا دھڑ ہم سے الگ ہو چکا ہے. اور نہ صرف الگ ہوا ہے، بھارت کے ہاتھوں ہمیں ذلت آمیز شکست ہوئی، لیکن اس سے بھی ہم نے سبق نہیں سیکھا. یہ ہے جو سب سے بڑا المیہ ہے. اور اس میں المیہ میں اضافہ یہ ہو گیا کہ آج ہمارا دانشور طبقہ، سو کالڈ ایلیٹ طبقہ، وہ صاف منکر ہو گیا کہ قائد اعظم تو سیکولر سوچ رکھتے تھے، ان کے ذہن میں تو اسلامک تھا ہی نہیں، وہ تو ایک سیکولر نظام چاہتے تھے. وائے ناکامی متاع کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس ضیاء جاتا رہا. یہ گویا کہ ہم اپنے جرم کے اوپر جرم در جرم ہے، اور یہ اللہ کے عذاب کو دعوت دینے کے مترادف ہے. یہ بھی یاد رکھیے گا کہ پاکستان کے قیام میں علامہ اقبال کا بہت بڑا ہاتھ ہے. بر صغیر پاک و ہند کے مسلمانوں کو دوبارہ بیدار کرنا، ان کے اندر امنگ پیدا کرنا. ایک ولولہ تازہ دیا میں نے جہاں کو، کہاں سے نہیں، کہاں سے شروع، کہاں سے ہو رہا تھا؟ ایک ولولہ تازہ دیا میں نے جہاں کو، لاہور سے تا خاک بخارا و سبرقند. تو یہ ایک انہوں نے جذبہ پیدا کیا تھا، اور اس کے نتیجے میں بیداری پیدا ہوئی. اور اس طریقے سے قائد اعظم کی بھی، یہ ہمارے والد محترم کا ایک کتابچہ ہے، ان کا ایک بہت اہم خطاب تھا، اس میں اس مسئلے کو انہوں نے حل کیا ہے
کہ ظاہراً قائد اعظم کوئی مذہبی آدمی نہیں تھے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور نہ انہوں نے اپنے آپ کو بناوٹی طور پر پیش کیا، لیکن علامہ اقبال چونکہ مسلسل یہ ساتھ رہے ہیں، اور جب علامہ اقبال کا انتقال ہوا ہے تو قائد اعظم نے اس وقت جو بیان سٹیٹمنٹ جاری کیا تھا کہ یہ میرے مینٹر تھے، یہ میرے اتالیق تھے، ان سے میں نے دین سیکھا ہے۔ تو چنانچہ اقبال کا جو تصور ہے وہ تو بڑا ہماگیر تصور ہے، بھرپور تصور ہے حقیقتاً، اور وہی تصور جو ہے وہ ٹرانسمٹ ہوا ہے قائد اعظم کے اندر۔ چنانچہ ان کے 100 سے زیادہ بیانات وہ ہیں، صرف ایک بیان کے ایک حصے میں سیکولرزم کی سمیل آتی ہے، اور ہمارا سارا یہ طبقہ جو ہے دانشور طبقہ اسی کو لے کر پہاڑ بنائے ہوئے ہیں۔ 100 سے زیادہ بیانات جو بڑے واضح ہیں وہ ایک طرف، اور ایک بیان کے اندر تھوڑا سا ابہام ہے، اس کے اندر بعد میں قائد اعظم نے خود کہا کہ میری اس تقریر کا غلط مفہوم لیا جا رہا ہے، لیکن اسی کو بنیاد بنانے میں۔ تو یہ حقیقت ہے کہ قائد اعظم کی سوچ کے اندر علامہ اقبال کا بڑا دخل ہے، اور علامہ اقبال وہ ہیں جنہوں نے قرآن مجید کے ساتھ امت کا رشتہ دوبارہ جوڑا ہے، اور یہ ان کا بہت بڑا کردار ہے، اللہ تعالیٰ نے ان سے بہت بڑا کام دیا۔ تو میں بتا رہا تھا کہ قائد اعظم نے خود کہا کہ وہ اس پاکستان میں خلافت راشدہ کا نظام ہونا چاہیے۔ ان کی وفات سے چند دن پہلے کی بات ہے، جو ڈاکٹرز کی ٹیم وہاں موجود تھی زیارت میں، معلوم ہے آپ کو کوئٹہ سے آگے زیارت ہے، چونکہ ٹی بی 3rd سٹیج کو پہنچی ہوئی تھی جب پاکستان بنا ہے، اور اس زمانے میں ٹی بی لا علاج مرض تھا۔ ڈاکٹرز کی ایک پوری ٹیم موجود ہوتی تھی قائد اعظم کی دیکھ بھال کے لیے، لیکن وہ اتنے نحیف و نزار ہو چکے تھے کہ ڈاکٹر ریاض علی شاہ کہتے ہیں کہ جب بات بھی کرتے تھے تو ہانپ جاتے تھے اور ان کا سانس اکھڑنے لگتا تھا۔ ہم نے ان کو روکا ہوا تھا کہ آپ بات بھی نہیں کریں گے، بس اشارہ کر دیا کریں۔ وہ اپنی سرگزشت میں لکھتے ہیں، جنگ اخبار میں یہ شائع بھی ہوا ہے اور کتابی شکل میں بھی ہے، کہ ایک روز ہم نے محسوس کیا کہ قائد اعظم کچھ کہنا چاہ رہے ہیں۔ ہم نے آپس میں مشورہ کیا کہ بھئی بات کرنے دی جائے یا نہ کرنے دی جائے، بات کرنے کا موقع دیں گے تو کہیں سانس ہی نہ اکھڑ جائے۔ لیکن پھر آخر میں ہمارا مشورہ یہ ہوا کہ وہ کچھ اگر کہنا چاہتے ہیں تو اس کا بھی منفی پریشر ہوگا اگر ہم نے منع کر دیا، تو ان کو موقع دے دیں۔ اجازت دے دی گئی کہ آپ فرمائیے کیا کہنا چاہتے ہیں۔ اب سب کان لگا کے سن رہے ہیں قائد اعظم کی بات، ان کے بقول، اور وہ اکیلا آدمی نہیں تھا، پوری ٹیم تھی، سب نے سنا ہے۔ قائد اعظم نے کہا کہ آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ مجھے کتنی خوشی ہوتی ہے اور کتنا بڑا اللہ کا احسان ہے کہ یہ پاکستان بنا ہے۔ یہ اللہ کی غیبی تائید اور رسول خدا کے فیضان کے بغیر ممکن تھا ہی نہیں۔ اگلا جملہ سنیے، اب یہاں کے مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ یہاں خلافت راشدہ کا نظام قائم کریں۔ یہ کوٹ کون کر رہا ہے؟ ڈاکٹر ریاض علی شاہ۔ اور بات بڑی لاجیکل تھی کہ اسلام کا اصل نمونہ تو وہی تھا جو دور خلافت راشدہ میں تھا، اس کے بعد تو آہستہ آہستہ زوال آیا، اور اب اگر ہمیں موقع مل رہا ہے اور پاکستان کے اندر جو ہے وہ 90% سے زیادہ مسلمان ہوں گے، کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی، نہ سکھ رکاوٹ ہے، نہ ہندو رکاوٹ ہے، نہ انگریز رکاوٹ ہے، ہمیں آزاد ملک مل گیا ہے۔ اب مسلمانوں کے پاس ایک ہی چوائس ہے، وہ یہ کہ نظام خلافت راشدہ قائم کریں۔ ویری لاجیکل۔ یہ ہے حقائق۔ اور اب تلخ بات یہ سنیے کہ آج ہندوستان میں مسلمان کو جتنا اسلام میسر ہے، پاکستان میں آج مجھے اور آپ کو وہ اسلام بھی میسر نہیں ہے، اور یہ میں آپ کو ثابت کر کے بتاتا ہوں۔ میں نے علماء کی محفل میں بھی یہ بات کہی ہے اور ثابت کیا ہے، اور کسی نے اسے انکار نہیں کیا۔ دیکھیے اسلامی نظام کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کیا یہ کہ صرف لوگ اپنی جو ہے نماز پڑھ لیا کریں، روزہ رکھ لیا کریں؟ یہ تو ایک فرد کا معاملہ ہے۔ ریاستی سطح پر اسلامی نظام، دین حق، وہ تو جب تک سٹیٹ کے لیول پر نہ ہو، معاشی نظام، معاشرتی نظام، آئلی نظام، اور یہ پولیس پرچے کا نظام، انصاف کا نظام، یہ ٹوٹل نظام جو ہے یہ ہے اصل میں جس کا تعلق ریاست سے، اسٹیٹ سے۔
ہندوستان میں آج مسلمان کو اسلام پریکٹس کرنے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے. وہ نمازیں بھی پڑھتے ہیں، مسجدیں بنتی بھی ہیں، اذانیں بھی ہوتی ہیں، اور ان کو کہیں بھی رکاوٹ نہیں ڈالی جاتی. اولیاء کے مزارات بھی ہیں، وہ بھی قائم ہیں. ایک مسجد کا معاملہ ہوا تھا جو گرا دی گئی تھی، بابری مسجد، لیکن وہ ایک تاریخی مسجد تھی اور ابنڈنٹ تھی، بہت عرصے سے متروک تھی، مسجد کے طور پر تھی نہیں، کھنڈر تھا. لیکن ہر جگہ نئی نئی مسجدیں بن رہی ہیں، کوئی رکاوٹ نہیں. حج کے لیے جاتے ہیں انڈینز، مجھے معلوم ہے کئی موقع پر وہاں ملاقات بھی ہوتی ہے. تو انڈین گورنمنٹ ان کا کہیں زیادہ خیال رکھتی ہے اس کے مقابلے میں کہ جو کچھ ہم سلوک کرتے ہیں اپنے حاجیوں کے ساتھ. سبسڈی دی جاتی ہے، کرائے میں ترمیم کر دی جاتی ہے. پرسنلی ہر شخص مسلمانوں نے کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن اس کے بعد مسئلہ ہے ریاست کار، ریاستی نظام کا. ریاستی نظام آج بھی ہمارا بحیثیت مجموعی پاکستان میں وہی ہے جو انگریز چھوڑ کر گیا. 1% بھی اس کے اندر عملاً کوئی جو ہے پیش رفت نہیں ہوئی. انڈیا کے مسلمانوں نے قربانیاں دے کر اور یہ بات وہاں پر منوائی کہ ہمارے آئلی قوانین کو آپ ٹچ نہیں کر سکتے. آئلی قوانین سمجھ رہے ہیں نا آپ؟ یہ جو ہے ہمارے اسلام کے جو بڑے بڑے اجتماعی نظام ہیں، معاشی نظام ہے، معاشرتی نظام، آئلی قوانین، یہ ایک بہت اہم گوشہ ہے. اور انہوں نے یہ چیز منظور کروائی اور ایک موقع پر وہاں کی عدالت نے ایک ایسا فیصلہ دیا کہ مسلمانوں کے آئلی قوانین کے اندر مداخلت کی. یہ بات ہے سن 85 کی. اس وقت وہاں کے مسلمان اکٹھے ہو گئے. مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کو معلوم ہے عالم اسلام کی ایک بڑی شخصیت تھے، بہت ہی محترم تھے سب کی نگاہوں میں. انہوں نے سب کو جمع کیا، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، شیعہ، جماعت اسلامی، کہ دیکھو ہمارے آئلی قوانین کے اندر مداخلت کی جا رہی ہے، اگر ہم کھڑے نہ ہوئے تو ہمارے آئلی قوانین ہم سے چھن جائیں گے. اور انہوں نے ایک بات اور کہی تھی جو میں نے پڑھی ہے ان کے پرچے میں، کہ اگر ہم سے ہمارے آئلی قوانین چھن گئے تو اے مسلمانوں یاد رکھنا تم مسجد میں مسلمان ہوگے اور اپنے گھروں میں کافر ہوگے. آئلی قوانین کا مطلب کیا ہے؟ خاندانی معاملہ گھر کے اندر. یہ ان کا بیان ہے، میرا بیان نہیں ہے. سب اکٹھے ہو گئے اور انہوں نے تحریک چلائی، بڑی بڑی قربانیاں دی. سن 85 کی بات ہے. اور سڑکوں پر آ گئے، پرامن جلوس ہے، اس کا جو ہے وہ لاٹھی چارج بھی ہو رہا ہے، بلکہ گولیاں بھی برسائی گئیں، کئی 100 شہید ہوئے. لیکن مسلمانوں نے اس تحریک کو نہیں چھوڑا. بالآخر راجیو گاندھی اس وقت وزیر اعظم تھا، اس نے لوک سبھا میں اعلان کر دیا کہ آئندہ سے کوئی بھی بڑی سے بڑی عدالت جو ہے بھارت کی وہ مسلمانوں کے آئلی قوانین میں کوئی دخل نہیں دے سکتی. ان کے آئلی قوانین محفوظ ہیں، حالانکہ وہ انڈیا کے اندر آپ کو معلوم ہے اسلام دشمنوں کے اندر رہ رہے ہیں، اور سرکاری سروے کے مطابق مسلمان وہاں صرف 11% ہیں. اور آج ہمارا جو آئینی قوانین ہیں مسلمان، ان سے پوچھئے علماء سے، سن 64 میں بنے تھے. ایک پرویزی ذہن کا شخص تھا، اس نے بنائے تھے. تمام علماء نے کہا تھا غیر اسلامی. اور پھر پرویز مشرف کے دور میں تحفظ حقوق نسواں بل پاس ہوا، سب علماء نے کہا یہ زنا کا لائسنس ہے، وہ بھی منظور ہو گیا. اور ابھی پنجاب کی پارلیمنٹ نے اس کے اوپر ایک اور ظلم ڈھایا ہے. ہمیں پاکستان میں اپنے آئلی قوانین میسر نہیں ہیں، انڈیا کے مسلمانوں کو وہاں آئلی قوانین میسر ہیں. یہ ہے اصل حقیقت. چنانچہ عذاب کا ایک بہت بڑا کوڑا برس چکا ہے، اور آپ دیکھتے ہیں کہ پاکستان مسلسل مسائلستان ہے، بحرانستان ہے. کسی نہ کسی قسم کے بحران چل رہے ہیں. ٹارگٹ کلنگ جس لیول پر اس ملک میں ہوئی ہے کہیں اس کی مثال نہیں ملے گی. اور صرف مذہبی بنیادوں پر نہیں ہوئی. سب سے زیادہ ٹارگٹ کلنگ کراچی میں ہوئی ہے. اس میں 3 کون تھے فریق؟ MQM، ANP، پیپلز پارٹی. میں کوئی بھی مذہبی نہیں ہے. تو یہ سارا کچھ جو ہے وہ سارے عذاب جو قرآن مجید میں ذکر ہیں وہ سب کے سب عذاب اس قوم کے اوپر اب باری باری آ رہے ہیں. اور یہ سلسلہ رکے گا نہیں جب تک کہ ہم اللہ تعالیٰ کی جناب میں
سچی توبہ کر کے اور اللہ کے دین کو قائم کرنے کی جد و جہد کو اپنی ترجیح اول جب تک قرار نہ دے دے، اور اس میں سب سے اہم ذمہ داری، اب حکمران تو یقیناً ثابت ہو گیا کہ وہ نااہل ہیں، اہل علماء کو اب یہ ذمہ داری ادا کرنی ہے، جیسے کہ ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے کی تھی، اسی طریقے سے علماء کو یہ کام کرنا ہوگا۔ اور اگر یہ نہیں ہے تو پھر واللہ عالم کون سا بڑا عذاب کس وقت ہمارے اوپر سر پر آ جائے۔ اقبال نے کہا تھا کہ کرتی ہے جو ہر زماں اپنے عمل کا حساب، صورت شمشیر ہے دست قضا میں وہ قوم، کرتی ہے جو ہر زماں اپنے عمل کا حساب۔ تو ہمارے لیے بھی لازم یہ ہے کہ اس موقع پر اپنا احتساب کریں، خود احتسابی کریں کہ آج ہم کہاں کھڑے ہیں، اور اللہ سے اور اس کے دین سے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے نظام سے بغاوت کے حوالے سے ہم کہاں پہنچے ہیں، اور اس سے پلٹنے کا راستہ کون سا ہے، کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت پھر سے ہمارے شامل حال ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس انداز سے سوچنے کی، اور ہم میں سے ہر شخص کو چاہیے کہ سب سے پہلے اپنی وجود پر اللہ کے دین کو قائم کرے، اور اس کے بعد اس ملک کے اندر اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے جو بھی بہتر سے بہتر طریقہ سمجھتا ہو اس کے لیے سرگرم عمل ہو جائے۔ بہت بہت شکریہ، جزاکم اللہ واحسن الجزاء، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔